نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج عید الفطر کا دن ہے۔ عید الفطر کا دن یہ مسلمانوں کا ایک مذہبی تہوار اور مذہبی دن ہے۔ عید الفطر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے تاکہ مسلمان جنہوں نے روزہ رکھا، جنہوں نے تراویح پڑھی ہے، آج وہ اس دن میں اس روزے اور تراویح پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور روزوں اور تراویح کے بخیر اختتام پر یہ خوشی کا اظہار بھی کریں۔ دیکھیں، دنیا میں کئی ملتیں ہیں، کئی مذاہب ہیں اور کئی دین ہیں۔ ہر قوم و ملت کی خوشی کا ایک اپنا اظہار ہوتا ہے، اپنا ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، بعض دین ایسے ہیں کہ جہاں وہ لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ کیا معنی؟ یہ ان کی خوشی کا دن ہے۔ اس خوشی کے دن میں وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہولی مناتے ہیں، بعض دیوالی مناتے ہیں، اور جو پارسی لوگ ہیں، پارسی لوگوں کے ہاں عیدیں ہیں، نوروز اور مہرجان کی عیدیں۔ تو ہر قوم و ملت نے اپنا ایک دن مقرر کیا ہوا ہے کہ اس دن میں وہ لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو غیر مسلم اقوام ہیں، ان میں جب خوشی کا دن آتا ہے، میں نے جس طرح 2-3 مثالیں عرض کی ہیں، اس خوشی کے دن میں ان کا مقصد صرف خوشی ہوتا ہے۔ ان کے مقاصد میں عبادت نہیں ہے، ان کے مقاصد میں خدا کو یاد کرنا نہیں ہے، محض اپنے جذبات کا اظہار، محض اپنے دل کے خوشی کا اظہار ہے، عبادات کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم قربان جائیں اسلام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ان دنوں میں نہ صرف یہ کہ خوشی مناتے ہیں، بلکہ اس خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو بھی لازم کر دیا۔ گویا ہماری خوشی محض خوشی نہیں، ہمارا خوش ہونا، ہمارا دل کو شاد رکھنا، یہ محض شاد رکھنا اور خوشی نہیں ہے۔ ہماری خوشی ایسی ہے کہ ہماری خوشی میں بھی عبادت ہے۔ اب دیکھیں، عام دنوں میں ہم پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ لیکن جب عید کا دن ہوتا ہے تو عید کے دن خوشی کا دن تو ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز زائد کر دی ہے کہ اے بندہ خدا، آج تمہاری خوشی کا دن ہے اور تم مسلمان کی خوشی اوروں کی خوشی کی طرح نہیں ہے، اس لیے آج ایک مرتبہ پھر میرے دربار میں آ جا اور سجدہ ریز ہو جا، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان کی خوشی اور ہے، غیر مسلم کی خوشی اور ہے۔ ہمارے ہاں خوشی محض خوشی نہیں ہے کہ بس انسان ہلا گلا کرے، کھیل کود کرے، خوشی کا اظہار کرے، نہیں۔ ہماری خوشی یہ ہے کہ ہم اس خوشی میں بھی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، واجب نماز عید پڑھتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ مومن کی جو خوشی ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ اس سے ایک حدیث مبارکہ سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کیا معنی؟ کہ انسان اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، انسان اپنا سکون جب تلاش کرتا ہے، لوگ عام طور پر سکون تلاش کرتے ہیں دنیا کی چیزوں میں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کیا معنی؟ اگر پیغمبر کو خوشی ملتی ہے، پیغمبر کو راحت ملتی ہے، تو وہ اس وقت ملتی ہے کہ جب پیغمبر عبادت کی طرف ہے۔ تو ہم مومنین کا، ہم مسلمانوں کا بھی یہی خاصہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے، کوئی بھی مسئلہ بن جائے، تو ہم نے اللہ کے دربار میں آنا ہے۔ تو عید کا ایک بہت بڑا پیغام ہم سب کے لیے یہ ہے کہ اپنی خوشی میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اپنی خوشی میں ہم نے خدا کو بھولنا نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے، بیٹے کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، رشتہ دار کی شادی ہے، خوشی کا تو موقع ہے، لیکن اس خوشی کے موقع پر ہم خدا کو یاد نہیں کرتے، اس خوشی کے موقع پر ہم شریعت کو نہیں دیکھتے۔ یہ عید کا پیغام بتاتا ہے کہ ہم نے خوشی کے موقع پر شریعت کو دیکھنا ہے۔
میں جس طرح مثال عرض کرتا ہوں، مثلا ایک بندے کی شادی ہے، اس نے شادی پر اتنا زیادہ خرچہ کر دیا، اتنا زیادہ خرچہ کر دیا دکھلاوے کے لیے، لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں جگہ سے یہ کما کر آیا ہے، فلاں ملک سے کما کر آیا ہے اور شادی پر خرچہ نہیں کیا۔ فرمائے یہ شادی پر خرچہ کرنا، بلا وجہ خرچہ کرنا، اس کو فضول خرچی سے تعبیر کیا گیا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایسا نکاح جس نکاح میں خرچ بہت کم ہو، ایسا نکاح باعث برکت ہوا کرتا ہے۔ عید کا ایک پیغام ہمارے لیے یہ بھی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک میں ہے، حضور علیہ السلام جب اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف نکلتے تھے تو عید الفطر جسے میٹھی یا چھوٹی عید کہتے ہیں، چھوٹی عید کے موقع پر نبی علیہ السلام کچھ چیزیں کھا کر آتے، یعنی آپ طاق عدد میں کھجوریں کھا کر آتے۔ اس میں ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں کل کا دن ہمارا روزہ کا دن تھا، دن کے وقت کھانا پینا ہمارے لیے منع تھا، ہم کھانے پینے سے رکے رہے۔ عید کا دن ہے، نبی علیہ السلام عید کی نماز پر آنے سے پہلے کھانا پینا فرما رہے ہیں، آپ کھجوریں کھا رہے ہیں، یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ عبادت یہ انسان کے اپنے منشا کا نام نہیں، اپنی ذاتی خواہش کا نام نہیں، عبادت اللہ کے حکم کی اطاعت کا نام۔ اللہ حکم دیں گے آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، آپ کا کھانا پینا عبادت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ آج کھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھانا پینا چھوڑ دیں، کھانا پینا چھوڑنا عبادت ہے۔ اور اگر اللہ فرماتے ہیں کہ آج کھانا ہے، عید کے دن روزہ شریعت نے حرام قرار دیا کیونکہ آج اللہ کی مہمان نوازی ہے، آج کھاؤ پیو، تو یہاں کھانا پینا عبادت ہے۔ عام دنوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم سر پر ٹوپی، سر پر پگڑی رکھتے ہیں، سر ڈھانپ کر نماز پڑھتے ہیں، اب یہ نماز کی عبادت ہے۔ لیکن انسان جو حج پر جاتا ہے، عمرہ پر جاتا ہے، اب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، صفا و مروہ پھر رہا ہے، صفا و مروہ کی سعی کر رہا ہے، اس وقت اس نے اپنے سر کو نہیں ڈھانپنا۔ یہاں سر ڈھانپنا عبادت، وہاں سر نہ ڈھانپنا عبادت۔ پتہ چلا اصل مقصد اور اصل مقصود یہ ہے کہ ہم عبادت کریں تو عبادت اپنی خواہش کا نام نہیں، یہ اللہ کے نبی کی ادا کا نام ہے۔ تو یہ عید ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم نے عبادت میں اللہ اور اللہ کے رسول کو سامنے رکھنا ہے۔ عید کے موقع پر حکم یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ اگر اللہ تعالیٰ نئے کپڑے میسر فرما دے تو رب کا شکر ادا کرے، اور اگر نئے کپڑے نہیں ہیں صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ حدیث مبارک میں ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمہ علی عبدہ، اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے وجود پر دیکھے۔ اللہ نے مال دیا، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اللہ نے دولت دی ہے، زندگی بہت مفلوج گزار رہا ہے، فرمایا نہیں، یہ جو انسان آج عید کے دن عید پڑھنے آیا ہے، اچھے کپڑے، اچھی خوشبو اور اچھا لباس پہن کر آیا ہے، یہ اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ کی نعمت کے اظہار پر رب تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ عید کا معنی صرف یہ نہ ہو کہ ہم اچھے کپڑے پہنے اور اچھے کپڑے پہننے کو ہی عید سمجھیں، اصل عید یہ نہیں ہے۔ ایک عربی شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف یوم الوعید۔ عید صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اچھے اچھے کپڑے پہن لے، لباس ستھرا پہن لے، بس عید ہو گئی۔ فرمائے عید صرف اسی کا نام نہیں، انما العید لمن خاف یوم الوعید۔ عید اصل میں اس بندے کی ہے جو رب تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف ہے۔ آج ہم عید کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اب آپ دیکھیں اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے ہمارے عیدوں کا، یہاں بھی مجمع ہے، جامع مسجد بھی مجمع ہے، اس طرح بڑے بڑے مسلمانوں کے مجمع ہوتے ہیں میدانوں میں۔ یہ مجمع بھی ہمیں ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ یہ کہ آج اگر ہم اس طرح جمع ہیں تو کل قیامت کا دن ہوگا، ہم رب تعالیٰ کے دربار میں جمع ہوں گے۔ یہ دراصل ہمیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جمع ہونے کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کا دن ہوگا، لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جمع ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم عید کے ایک ایک چیز کو دیکھیں تو دراصل ایک بہت بڑا پیغام ہے ہماری زندگی کے لیے۔
ایک انسان جو عید کے لیے آتا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کا معنی اگر اس کے پاس سونا، چاندی، نقدی رقم، مال تجارت، گھر کا زائدہ ضرورت سامان، ان 5 چیزوں کا مجموعہ یا ان میں سے بعض چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر ہوں، جس کی مالیت تقریباً کوئی 4,45,000 روپے ہے، اگر اتنی مالیت کی رقم کسی بندے کے پاس ہے تو عید نماز پڑھنے سے پہلے اس پر واجب ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ صدقۃ الفطر 2.25 کلو گندم ہے، کشمش، جو اور کھجور ہے تو وہ تقریباً 3.5 کلو ہے، یہ قیمت ادا کرے، اس کے بعد عید کی نماز پڑھے۔ اگر غفلت کی وجہ سے نہ کر سکا تو پھر گناہگار ہے، توبہ بھی کرے لیکن عید کے بعد ادا کرے۔ نبی علیہ السلام نے صدقۃ الفطر مسلمان پر جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس مالی حیثیت ہے، واجب فرمایا۔ اس واجب میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس چھپا ہے، وہ یہ کہ ہم عید کی خوشیاں اکیلے نہ نبھائیں، عید کی خوشی اکیلے نہ منائیں، بلکہ عید کی خوشی میں ہم ان غرباء کا بھی خیال کریں کہ جو غرباء اس موقع پر عید کے لیے اپنا ساز و سامان میسر نہیں کر سکتے۔ ہمارا صدقۃ الفطر دینا، مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے، انہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے، تو یہ زکوٰۃ بھی دراصل ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک مالی معاونت ہے۔ سب سے بڑی چیز کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ مالی معاونت ہے۔ تو عید کے اتنے بے شمار بہت زیادہ ہمارے لیے پیغامات ہیں، یہ ہمارے درس دینے کے لیے ہے کہ ہم عید کو محض خوشی کا دن نہ سمجھیں، عید کو محض دل لگی کا دن نہ سمجھیں، بلکہ عید ہمارے لیے خوشی کا دن بھی ہے اور عید ہمارے لیے عبادت کا درس بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان شریف گزرا ہے، رمضان کے روزے کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، احتساب کا معنی ثواب کی نیت ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، دکھلاوے سے بنی بنائی عبادت ختم ہو جاتی ہے اور نیک نیتی سے عبادت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایمان ہو اور دکھلاوا نہ ہو، بندہ روزہ رکھتا ہے، اس روزے دار کو جان لینا چاہیے، اور یہ پیغام حضور علیہ السلام کی زبانی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، صحیح بخاری میں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویح پڑھی ہے اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں، اس کے بھی سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جس مسلمان نے روزے رکھے ہیں، جس مسلمان نے تراویح پڑھی ہے، اس کو خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ 2 احادیث جو حضور کے فرامین ہیں، ان احادیث سے انسان کی مغفرت کا ہمیں پروانہ ملتا ہے۔ اور ایک اور حدیث حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے، اور یہ حدیث میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے لیے باعث درس ہے، ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ ایک بہت بڑا موقع ہے، اور یہ ایسا موقع ہے، یوں سمجھے کہ ایک آفر لگی ہوئی ہے، اس آفر سے اگر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے۔ بعض ایسی کمپنیز ہوتی ہیں کہ جو مخصوص مدت کی آفر لگاتی ہیں، اس آفر میں اگر آپ نے جوائن کر لیا تو پھر آپ فائدے میں رہے، اگر نہیں کیا تو خسارے میں رہے۔ ایک حدیث حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا، آمین فرمایا، دوسرے پر قدم رکھا، آمین فرمایا، تیسرے پر قدم رکھا، آمین فرمایا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پہلے منبر پر چڑھتے تھے تو آپ اس طرح نہیں فرماتے تھے، آج آپ نے 3 جملے ارشاد فرمائے، آمین آمین آمین، کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں منبر پر چڑھنے لگا تھا تو اس وقت میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کر 3 بددعائیں کی ہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 بددعاؤں پر آمین کہا ہے۔ میں یہ لفظ بددعا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا مضمون بڑا سخت ہے۔
مضمون بڑا سخت ہے، اور وہ مضمون کہنے والے حضرت جبریل فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس مضمون پر آمین کہنے والے جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اب جس بندے کے بارے میں وہ باتیں ہوں گی، اب بتائیں اس کی ناکامی کیا ہوگی۔ حضرت جبریل نے پہلی بات یہ فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ایسا بندہ جس نے رمضان کو پایا پھر بھی مغفرت نہ ہو سکی، ایسا بندہ ناکام اور خواب و خاسر ہو سکتا۔ میں نے کہا آمین۔ اب ہم خود اندازہ کریں کہ کیا ہم نے رمضان کا وہ تقدس، رمضان کی عبادات کو سر انجام دینا اگر بخوبی نبھایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ بحمدللہ ہم نے حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر اور اس دعا کی زد میں ہم نہیں آئے، بلکہ ہم بحمدللہ اپنی عبادات سر انجام دے چکے ہیں۔ ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم نے تراویح پڑھی ہے، ہم نے عبادات کی ہیں، زکوٰۃ فرض کی ادا کی ہے تو بہت اچھا، نہیں کی تو انسان کو اپنے اعمال پر بڑا غور کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص عاقل بالغ ہے، رمضان شریف کو پایا ہے اور اس نے روزہ چھوڑ دیا یا روزہ نہیں رکھا کسی وجہ سے، رمضان گزرنے کے بعد جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے روزے رکھنا اس بندے پر فرض ہے۔ موت سے پہلے ان تمام روزوں کی قضا کرنا اس بندہ کی ذمہ ہے۔ اگر قضا کیے بغیر دنیا سے رخصت ہوا، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ بلا وجہ روزہ چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بغیر اگر توبہ کرے، توبہ کے ساتھ اس روزے کی قضا بھی لازم ہے۔ اسی طرح فرض نمازیں ہیں، فرض نماز کی بھی معافی نہیں ہے، انسان کے ذمہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس لیے آج کے اس اجتماع میں ہم یہ تہیہ کر کے جائیں کہ اگر پڑھ چکے ہیں، روزے رکھ چکے ہیں تو بہت اچھا، اور اگر کوتاہی ہوئی ہے تو عید کے بعد اس کوتاہی کو، اس اپنی کوتاہی کا خمیازہ کریں اور اپنی اس کوتاہی پر رب سے معافی مانگ کر اپنے روزے اور اپنی نمازوں کی فکر کریں۔ دوسری چیز حضرت جبریل نے فرمایا کہ بعد من ادرک والدیہ الکبر او احدہما فلم یدخلہ الجنہ قلت آمین۔ اگر کسی بندے کے دونوں والد یا والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں اس بندے کے پاس آئیں اور یہ بندہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، یہ بھی خواب و خاص ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ اس حدیث کے اس جز میں والدین کی قدر و منزلت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اور حکم ارشاد فرمایا۔ اور تیسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے فرمایا کہ بعد من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، وہ بندہ بھی خواب و خاسر ہو جائے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ حضور پر درود شریف نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین، شوق و ذوق سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ پہ غور و فکر کریں۔ دنیا چند روزہ ہے، مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں پوچھنا ہے، قبر میں بھی سوال ہوں گے، حشر میں بھی انسان کا حساب کتاب ہوگا، اس لیے مرنے سے پہلے انسان مرنے کی تیاری کی اپنی ترتیب بنا لے۔ تو آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہماری خوشی کا دن ہے، اور یہ خوشی جائز خوشی ہے، اور یہ صرف خوشی نہیں ہے، خوشی کے ساتھ عبادت بھی ہے، خوشی کے ساتھ اللہ کے دربار میں آنا بھی ہے، خوشی کے ساتھ رب تعالیٰ کے سامنے سر سجود ہونا بھی ہے۔ تو میں نے آج کے اس محفل میں چند باتیں عرض کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں، رمضان شریف کا مہینہ ایسا تھا کہ مسلمانوں نے اس میں عبادات کی، قرآن شریف پڑھا ہے، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا ہے اور علماء کرام کے بیانات سنتے رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز شوال، یہ مہینہ شوال کا ہے، آج پہلی شوال ہے۔ 10 شوال سے مرکز اہل سنت والجماعت ہمارے اس ادارہ میں داخلے شروع ہیں۔ آپ میں سے ہر بندہ کوشش کرے، نیت کرے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کریں گے۔ آپ یقین کریں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کریم ہمیں سمجھ کیسے آئے گا، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کے سمجھانے والوں کے پاس آنا پڑتا ہے۔
बिहम्दिल्लाह ताला मरकज़ में हिफ्ज़ व नाज़रा का मुस्तकिल निज़ाम है। 4 क्लासें हमारे पास हिफ्ज़ व नाज़रा की है। अगर आपका बच्चा 8-9 साल का है, खुद को संभाल सकता है, तो मदरसे में दाखिल कराएं। इंशाअल्लाह 2.5 से 3 साल में आपका बच्चा पूरे 30 पारों का हाफिज़ होगा। और इसी के साथ साथ हम एक छोटा सा कोर्स है, तालीमुल कुरान कोर्स, यानी बच्चा वो भी पढ़ेगा, तालीमुल कुरान कोर्स भी पढ़ेगा। 3 सालों में आपका बच्चा इस काबिल हो जाएगा, हाफिज भी होगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप उसको प्राइमरी में दाखिल करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। इसके बाद अगर कोई बच्चा मिडिल पढ़ चुका है या मैट्रिक कर चुका है, मिडिल और मैट्रिक वालों के लिए हमारे मदरसा में 8 साल कोर्स है, जिसे हम आलिम कोर्स या दर्स निज़ामी कहते हैं। दर्जा उला से लेकर दौरा हदीस तक 8 साल हैं। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा काबिल हो तो वो एक कोर्स को 7 साल में कर सकता है। इसकी भी नियत करें। जो हमारे नौजवान बेटे भाई मौजूद हैं, अगर वो कोर्स करना चाहे तो बहुत अच्छा। और तीसरा, जो हजरात आलिम बन जाते हैं, उलमाए किराम के लिए फिर 1 साल कोर्स है, तखस्सुस फिल अकायद। हमारे अकायद और नजरियात क्या हैं, उनके दलाइल क्या हैं, वो कोर्स फिर बड़े उलमा को करवाया जाता है। तो ये 3 अहम कोर्सेज हैं। ये तमाम कोर्सेज हमारे यहाँ ऑफलाइन होते हैं। और इसके अलावा बाद साथी ऐसे, मसलन एक बंदा है जी, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, मुलाजमत पेशा हूँ, मेरी अपनी दुकान है, मैं फिजिकली मदरसे में दाखिल नहीं हो सकता, अगर मुझे ऑनलाइन तालीम दी जाए तो बिहम्दिल्लाह आपके इस इदारा मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात में ऑनलाइन तालीम का इंतज़ाम भी मौजूद है। आप घर बैठे हुए हफ्ता में सिर्फ 4 दिन आपने देने हैं, पीर, मंगल, बुध और जुमरात, रात 9 से लेकर 11 या रात 9 से लेकर 12, 2 कोर्सेज हैं। एक 2 साल शॉर्ट कोर्स है और एक 4 साल आलिम कोर्स बड़ा कोर्स है। आप 3 सेमेस्टर है हमारे 1 साल के, 4 साल में लगाएं, और हफ्ता में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन आपने पढ़ना है। ऑनलाइन क्लासें हैं, लिंक के जरिए आप क्लास ज्वाइन करेंगे, फाइल्स आपको मुयस्सर हो जाएंगी। आप घर बैठे हुए मेहनत करें तो इंशाअल्लाह 4 साल में आप आलिम बन सकते हैं। यानी आप अंदाजा करें कि यूं अल्लाह ताला ने दीन आसान यूं कर दिया है कि अगर कोई बड़ी उम्र में भी मौजूद है। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ जो तलबे किराम फाजिल हुए हैं, आप अंदाजा करें, उनमें मुअम्मर शख्स थे, उनकी उम्र है 79+। इतनी बड़ी उम्र, और वो शेख ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह के मुरीद हैं। वो 4 साल कोर्स में शरीक है। तो बड़ी उम्र के लोग भी शरीक हो सकते हैं, नौजवान तबका भी शरीक हो सकता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो आज इस इज्तिमा में मैं आपकी खिदमत में ये बहुत बड़ा आपकी खिदमत में एक पैगाम भी पेश कर रहा हूँ कि हम अपनी दीनी तालीम, दीनी तरबियत और दीनी उलूम को अगर बुलंद करना चाहते हैं तो दीनी उलूम की तरफ हमको आना होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला इस ईद को हमारे लिए शादमानी का जरिया फरमाए, हमारे गमों को दूर फरमाए, खुशियाँ, जायज़ खुशियाँ फरमाए, और इस खुशी में भी अपने दर को न छोड़ने की तौफीक अता फरमाए, अपने दर पर ही हमें कायम व दायम रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।